ادارہ خاندان اگلے مرحلے میں آتا ہے جسے میں ابویت کہہ رہا ہوں۔ یہاں اولاد اور ماں باپ کے درمیان شکر کا رشتہ ہونا چاہیے، تفاخر کا رشتہ ہونا چاہیے، عزت و احترام کا رشتہ ہونا چاہیے۔ یہی تو وجہ ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ابو داؤد اور ترمذی کی جو روایت ہے بحث بن حکیم عن ابیہ عن جدہ کی سند سے، کہ جب نبی علیہ السلام سے پوچھا گیا اللہ کے رسول من ابر، نیکی کس کے ساتھ کروں، بھلائی کس کے ساتھ کروں، اچھائی کس کے ساتھ کروں، تو نبی علیہ السلام نے الام، اپنی ماں کے ساتھ کروں۔ اس نے کہا اللہ کے رسول اس کے بعد، پھر آپ نے کہا ماں۔ اس نے پھر تیسری مرتبہ کہا اللہ کے رسول اس کے بعد، آپ نے کہا ماں۔ چوتھی مرتبہ جب اس نے کہا اللہ کے رسول اس کے بعد، تو آپ نے کہا اب اپنے باپ کے ساتھ۔ پھر اگلی بات اللہ کے رسول نے خود کہی ثم الاقرب فالاقرب، ماں باپ کے بعد جو جتنا قریبی رشتہ دار ہے اس کے ساتھ حسن سلوک کا رویہ رکھنا ہے، اس کے ساتھ معاملات کو اچھا اور درست رکھنا ہے۔ اگر ہم ابن ماجہ کی روایت کا مطالعہ کریں، دیکھیں ادارہ خاندان مضبوط ہوگا جب یہ سارے مراحل مضبوط ہیں، یعنی میاں بیوی کا جو رشتہ ہے پاک دامنی کا ہے، عفت کا ہے۔ پھر جب وہ ماں باپ بن گئے تو ماں باپ ہونے کا وہ حق ادا کر رہے ہیں۔ جب ادارہ خاندان مضبوط ہوگا، ادارہ خاندان مضبوط ہو نہیں سکتا جب تک قربانی نہ دیں، جب تک ذمہ داری کا احساس نہ کریں۔ اب نبی علیہ السلام ایک جملے میں بات سمجھا رہے ہیں، ابن ماجہ کی معروف روایت، ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں۔ ایک شخص نے نبی علیہ السلام سے پوچھا کہ اللہ کے رسول یہ بتائیے اولاد پر والدین کا حق کیا ہے؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا ہما جنتک و نارک، یہ جو ماں باپ ہیں یہ اولاد کے لیے جنت بھی ہے، یہ ماں باپ اولاد کے لیے جہنم بھی ہیں۔ تو مقدس ادارہ خاندان کا جو دوسرا مرحلہ ہے وہ ہے ابویت، اور تیسرا مرحلہ ہے معاشرت۔ یہاں تیسرے مرحلے میں بہت سارے دور اور قریب کے رشتے جمع ہو جایا کرتے ہیں۔ سورہ نحل کی آیت نمبر 72 ہے، رب العالمین فرماتے ہیں واللہ جعل لکم من انفسکم ازواجا، وہ اللہ ہی تو ہے کہ جس نے تمہاری بیویاں پیدا کی ہیں۔ وَجَعَلَ لَكُم مِّنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحْفَدًا، اور پھر تمہاری ان بیویوں سے تمہیں بیٹے بھی دیے، تمہیں پوتے بھی دیے۔ اگر ہم مطالعہ کر سکیں سورہ فرقان کی آیت نمبر 54 کا، رب العالمین فرماتے ہیں هُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا وَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا، بھائی اللہ وہ ہے کہ جس نے انسان کو پانی سے تخلیق کیا، اور پھر رب العالمین نے دو سلسلے جاری کیے تعلقات کے، ایک نسبی اور دوسرا سسرالی۔ اس آیت میں رب العالمین کہہ کیا رہے ہیں؟ یعنی رب العالمین کا یہ کرشمہ کیا کم تھا کہ حقیر پانی سے خالق ارض و سما نے انسان جیسی مخلوق تخلیق کر دی۔ پھر اس سے بڑا کرشمہ یہ ہوا کہ رب العالمین نے انسان کو ایک نمونے سے پیدا نہیں کیا، دو مختلف نمونوں میں اللہ رب العالمین نے انسان کو پیدا کیا، مرد اور عورت، دونوں انسان ہونے کے اعتبار سے یکساں ہیں، لیکن اپنے جسمانی خصوصیات کے لحاظ سے، اپنی نفسیاتی خصوصیات کے لحاظ سے ایک دوسرے سے الگ ہیں۔ پھر ان مرد و عورت کا ملاپ ہو رہا ہے، اور پوری دنیا کے اندر ایک حیران کن تناسب سے، ایک حیران کن توازن سے بچے بھی پیدا ہو رہے ہیں، بچیاں بھی پیدا ہو رہی ہیں۔ پھر ان سے دو سلسلے قائم ہوتے ہیں تعلقات کے، ایک تعلق کا سلسلہ قائم ہوتا ہے بیٹوں اور پوتوں سے کہ یہ دوسرے گھروں سے بہویں لے کر آتے ہیں، اور دوسرا سلسلہ تعلق قائم ہوتا ہے بیٹیوں اور نواسیوں سے
کہ یہ دوسرے گھروں میں جا کر ان کی بہویں بنتی ہیں۔ اس طرح خاندان سے خاندان جڑ جاتا ہے، اور ایسا وقت آتا ہے کہ ایک ملک کے اندر رہنے والے تمام لوگ ایک نسل سے وابستہ ہو جاتے ہیں یا ایک تمدن سے وابستہ ہو جایا کرتے ہیں۔ یہ رب العالمین کا انعام نہیں ہے تو دوستو اور کیا ہے؟ یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العالمین یہ چاہتا ہے، ہمارا رسول ہمیں یہ تعلیم دیتا ہے کہ خاندان کو، خاندانی رشتوں کو مضبوط سے مضبوط تر کرو، انہیں کمزور نہ پڑنے دو۔ وہ جو روایت آتی ہے، ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ غالباً اس کے راوی ہیں، ایک شخص نبی علیہ السلام کے پاس آیا اور آ کر کہنے لگا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اصبت ذنبا عظیما، اس سے بڑا گناہ ہو گیا ہے، میں سمجھتا ہوں اس سے جو گناہ ہوا ہے وہ قطع تعلقی کا ہے، رشتوں پر تیشے چلانے کا ہے۔ چونکہ ہمارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذہین، فطین، قابل تر آدمی، انہوں نے کبھی موقع کے خلاف بات ہی نہیں کی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم موقع کی نزاکت کو سمجھتے تھے، اللہ کے وسلم واقع کے پس منظر کو سامنے رکھتے تھے۔ اب آنے والا آیا، اس نے سوال کیا اور کہا، اللہ کے رسول یہ بتائیے، مجھ سے بڑا گناہ ہو گیا ہے، حل لی من توبہ، کیا توبہ کی گنجائش ہے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس سے پوچھا، حل لک من ام، تمہاری ماں حیات ہے؟ اس نے کہا نہیں اللہ کے رسول، ماں تو حیات نہیں ہے۔ اللہ کے رسول نے پھر پوچھا، حل لک من خالہ، کیا تمہاری خالہ حیات ہے؟ یعنی تمہاری ماں کی بہن، تمہاری خالہ حیات ہے، ماں نہ ہو؟ اس نے کہا اللہ کے رسول ہاں، ماں تو نہیں ہے، خالہ حیات ہے۔ تو ہمارے رسول کیا تعلیم دے رہے ہیں؟ فبر رہا، اپنے گناہ کی معافی چاہتے ہو تو جاؤ وہ خدمت جو تم ماں کی کیا کرتے تھے ان کی زندگی میں، اب خالہ کی کرو۔ یہ ہے وہ عظیم معاملہ جس سے ہمارے نبی علیہ السلام نے ہم مسلمانوں کو جوڑا، لیکن شاید ہم اپنے نبی کی اس تعلیمات سے بہت پیچھے ہیں، جس کی اس زمانے میں بہت زیادہ ضرورت ہے۔ ہمارے رسول اس سے آگے جا کے تعلیم دیتے ہیں، اور وہ تعلیم کیا ہے؟ مسلم کی روایت ہے، ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں، ان من ابر البر، لوگوں یاد رکھو بڑی نیکیوں میں سے ایک نیکی یہ ہے کہ ایک شخص صلہ رحمی کرے، ایک شخص تعلقات کو قائم رکھے، کس سے؟ ود اہل ابی ہی، اپنے باپ کے دوستوں سے۔ یعنی رشتہ داروں کی بات نہیں کر رہا رسول، کس کی بات کر رہا ہے؟ تمہارے والد جن کا انتقال ہو گیا، لیکن ان کے کچھ دوست یار تھے جن کے ساتھ تمہارے والد کی بیٹھک تھی، تم اگر اپنے والد کے دوستوں کو احترام دیتے ہو، یہ بھی تم صلہ رحمی کر رہے ہو، یہ بھی رشتوں کو جوڑ رہے ہو، یہ بھی رشتوں کو قائم رکھ رہے ہو۔ یہ ہمارے رسول کی تعلیم۔ ہمارے نبی علیہ السلام کی زوجہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن سے اللہ کے رسول کا سب سے پہلا نکاح ہوا، اور جب تک حیات رہی اللہ کے رسول نے کوئی دوسری شادی نہیں کی، 25 سال تک بلا شرکت غیر وہ نبی علیہ السلام کی زوجیت میں رہی۔ ان کا انتقال ہو گیا تھا، نبی علیہ السلام ان کے انتقال کے بعد ان کے رشتہ داروں کو نہیں، ان کی سہیلیوں کو گوشت بھیجا کرتے تھے۔ یہ ہے مذہب کی تعلیم۔ تو دوستو، جو ادارہ خاندان ہے وہ 3 مراحل سے گزرتا ہے۔ پہلا ہے زوجیت، دوسرا ہے ابویت، اور تیسرا ہے معاشرت۔ اگر آپ دوست توجہ کریں، یہ جو خاندانی معاشرت ہے، یہ جو ددیالی اور ننیالی رشتے ہیں، یہ خدائی پیوند ہے۔ یعنی جو انسان پیدا ہوا ہے وہ رشتے ناطے کی ڈور سے بندھا ہوا ہے۔ اب اگر کوئی شخص اس ڈور کو، جس ڈور کے ساتھ باندھ کر اللہ تعالیٰ نے تخلیق کیا ہے، اسے کھولنے کی کوشش کرے گا، اسے کمزور کرنے کی کوشش کرے گا، اسے کاٹنے کی کوشش کرے گا،
قرآن کے کہنے کے مطابق اللہ تعالیٰ کی اس پر لعنت ہے، اللہ تعالیٰ نے اسے رحمت سے دور کر دیا۔ یہ سارے رشتے خدائی رشتے ہیں، یہ خدائی پیبند ہے۔ کوئی رحمی رشتہ، کوئی خاندانی رشتہ، کوئی خونی رشتہ ایسا نہیں ہے جو ہم نے خود تخلیق کیا ہو۔ یہ سارے ہمارے خالق کے فیصلے، ہمارے خالق کے پیدا کردہ۔ یہ جو ہمارے خاندان کے بزرگ ہوتے ہیں دوست، چاہے وہ ہمارے ماں باپ کی شکل میں ہوں یا ہمارے ماں باپ کے ماں باپ کی شکل میں ہوں، دادا دادی، نانا نانی، تایا چچا، خالو ماموں، یہ سارے بزرگ اللہ رب العالمین کی طرف سے تحفہ ہیں۔ اگر ہم سورہ رعد مکی صورت ہے، اس کی غالباً آیت نمبر 26 کا مطالعہ کریں، رب العالمین اہل عقل، اولی الالباب، اہل عقل، اہل دانش کے حوالے سے گفتگو کر رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اہل عقل، اہل دانش وہ ہیں الذین یصلون ما امر اللہ بہ ان یوصل، جو ان رشتوں اور ناطوں